حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ تہران میں قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے۔ حملہ مقامی وقت کے مطابق رات 2 بجے ہوا۔ اسماعیل ہانیہ تہران میں سابق فوجیوں کی خصوصی رہائش گاہ میں مقیم تھے۔ اسماعیل ہانیہ کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں اسماعیل ہانیہ کے محافظ بھی شہید ہو گئے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ تہران میں اسماعیل ہانیہ اور محافظ کو قیام گاہ پر نشانہ بنایا گیا۔ اسماعیل ہانیہ ایرانی صدر کی تقریب حلفبرداری کے لیے تہران آئے تھے۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر ایران کا 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ کل تہران میں فلسطین اسکوائر پر ادا کی جائے گی۔ حماس سربراہ کی جمعے کے روز دوحہ میں تدفین ہوگی۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر ایران میں شدید غم و غصہ، ملک بھر میں سرخ پرچم لہرا دیے گئے۔ ایرانی صدر اور سپریم لیڈر کا ایران سے بدلہ لینے کا اعلان اور بزدلانہ حملے کا حساب دینا پڑے گا۔ ایران اپنی علاقائی سالمیت اور عزت کا دفاع کرے گا۔ دہشت گرد حملہ آور اپنے بزدلانہ اقدام پر پچھتائیں گے۔ ایرانی صدر اور ایرانی سپریم لیڈر کا اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا اعلان۔ اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فراہم کر دی۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ لینا ایران کا فرض ہے۔ آیت اللہ خامنائی کا رد عمل، حملہ کس جگہ سے کیا گیا، ایران نے تحقیقات شروع کر دی۔ ایران کی اعلیٰ سیکیورٹی قیادت کی بڑی بیٹھک اعلیٰ قومی سلامتی کونسل حملے پر رد عمل کا فیصلہ کرے گی۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل پر عالمی برادری کا اظہار افسوس سامنے آیا ہے۔ چین کی حماس رہنما اسماعیل ہانیہ پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے قتل پر تشویش ہے۔ چین کا تصادم اور کشیدگی سے بچنے کے لیے غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور دیا گیا ہے، جبکہ روس نے اسماعیل ہانیہ کے قتل کو ناقابل قبول اور سیاسی قتل قرار دے دیا۔ اسماعیل ہانیہ کا قتل کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بنے گا، جبکہ ترکیہ کی اسماعیل ہانیہ کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل کا مقصد غزہ جنگ کو علاقائی سطح تک پھیلانا ہے، جبکہ حملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نتن یاہو کی حکومت کا امن کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ترک وزارت خارجہ کی جانب سے بیان سامنے آیا۔ پاکستان کے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کی مذمت، فلسطین کے عوام اور اسماعیل ہانیہ کے خاندان سے تعزیت۔ پاکستان خطے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی مہم جوئی پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ ایسی کارروائی امن کی کوششوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ عدم استحکام کے شکار خطے میں ایک خطرناک اضافہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت سے متعلق مذمتی قرارداد قومی اسمبلی میں جمع۔ قرارداد JUI پاکستان کی جانب سے جمع کرائی گئی۔ فلسطین عظیم انقلابی رہنما اور مجاہد سے محروم ہو گیا۔ قرارداد کا متن۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی اسماعیل ہانیہ کی خدمات پر قرارداد پیش کی گئی۔ حماس سربراہ کی شہادت پر افسوس کا اظہار، اسماعیل ہانیہ کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ امریکہ اسماعیل ہانیہ کے قتل میں ملوث نہیں ہے۔ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی جانب سے اسے کہا گیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے قتل سے متعلق معلومات نہیں۔ ان کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ حملے سے متعلق قیاس آرائیاں بہت مشکل ہیں، جبکہ غزہ میں جنگ بندی اور غیرقمالیوں کی رہائی بہت اہم ہے۔ کشیدگی میں کمی جنگ بندی سے ہی ممکن ہے۔ لاہور اور کراچی سمیت مختلف شہروں میں شہید اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور اور کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں شہید اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ وزیر اعظم نے بجلی بلوں کی ادائیگی کی مقررہ تاریخ میں 10 روز کی توسیع کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ اعلامیہ بھی اس حوالے سے جاری کر دیا گیا ہے۔ پاور ڈویژن نے تمام بجلی تقسیم کار کمپنیز کو احکامات جاری کر دیے ہیں، جبکہ جولائی اور اگست 2024 کے بلوں کی ادائیگی کی مقررہ تاریخ میں 10 روز کی توسیع ہوگی، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی صارفین کی مشکلات کے پیش نظر ہدایات جاری کی ہیں۔ جماعت اسلامی اور حکومتی جماعت کے مابین مذاکرات کا دوسرا دور ختم ہو گیا۔ مذاکرات کے بعد رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کا پرامن دھرنا جاری ہے، اور امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ دھرنا اور مذاکرات دونوں جاری رکھیں گے۔ ہم نے واضح طور پر کہا ہے کہ عوام بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتے۔ ہم نے تمام مطالبات واضح طور پر حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امیر مقام کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ جماعت اسلامی سے مذاکرات کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ جماعت اسلامی کا دھرنا مثبت رویے کے ساتھ ختم ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں اس میں جو کر سکتے ہیں کریں گے۔ طارق فضل چودھری کا کہنا تھا کہ جلد مثبت نتیجے پر پہنچیں گے۔ جتنے وسائل ہیں اس سے بڑھ کر عوامی خدمت کریں گے، جبکہ عوام کو جو ریلیف دیا جا سکتا ہے دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ حکومت نے بل کی حمایت کر دی۔ JUI نے رائے شماری میں حصہ ہی نہیں لیا۔ 8 اراکین نے بل کی حمایت اور 4 نے مخالفت کی۔ پیپلز پارٹی کا کوئی رکن کمیٹی اجلاس میں شریک نہیں ہوا۔ بلدیانہ حیدرآباد کا اجلاس بدنظمی کا شکار ہو چکا ہے، جبکہ کونسل کے اجلاس میں اپوزیشن اور حکومتی بینچ کے اراکین میں ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے۔ اپوزیشن اور حکومتی اراکین کی ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔
بات کریں کچھ موسم کی تو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مونسون بارشیں، چاقی میں بادل جم کر برسے، باسلانی، چاربان میں موسلادھار بارشیں، ندی نالوں میں طغیانی، کلات شہر اور گردنواہ میں بھی موسلادھار بارش ہوئی، نشیب علاقے زیر آب آ گئے، پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ بارش کے باعث زوندہ ندی میں پانی کی سطح بلند ہوئی۔ لاہور، راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برسنے کا امکان۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ سندھ کے مختلف علاقوں اور بلوچستان میں بارش متوقع۔ بالاکوٹ میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے باعث بند تمام رابطہ سڑکوں کی بحالی کا کام جاری۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے 2 روز کے دوران 19 افراد جاں بحق، 15 زخمی۔ بارشوں اور فلیش فلڈ سے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ صوبے میں بارشوں اور سیلاب سے 24 گھر مکمل تباہ، 37 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔